السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، نہایت سفید کپڑے، بہت سیاہ بال، سفر کا کوئی نشان یعنی گرد و غبار وغیرہ اس پر نمایاں نہ تھے، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی عجیب بندہ، یعنی کہ اگر دور سے سفر کر کے آیا ہوتا تو پتہ چلتا مسافر ہے، لیکن سفر کا کوئی نشان ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو اس کا مطلب قبیلے کا بندہ ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو عجیب بات، بالآخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو بزانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کیفیت بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ توحید یعنی اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، نماز پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت زیادہ راہ ہو تو حج بھی کرو۔ آنے والے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے، یہ عجیب بندہ ہے کہ نبی سے تصدیق کہ آپ نے سچ کہا، یہ کہہ رہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الایمان، و ایمان یہ ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کا، اور قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر اور شر کے مقدم ہونے کو سچا جانو، تقدیر پر تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ آنے والے نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا کہ احسان کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کے عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اور جب بندہ اپنے مالک کو سامنے دیکھتے ہے تو کام اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا، اتنا اعلیٰ درجہ، تو پھر اتنا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ اس نے کہا، اچھا علامتیں ہی بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی بچے اتنے زور آور ہوں گے کہ وہ اپنے والدین پہ حکم چلائیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ مالک بن جاتے ہیں ان کے پر حکم چلانا، آرڈر چلانا، ان کو مارنا۔ اور تو دیکھا گیا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی عمارتوں پر اترائیں گے، یعنی لوگوں کے اندر خوشحالی ہو جائے گی اور بڑی بڑی عمارتیں لوگ بنائیں گے۔ چرواہے چرانا، گائیں، بھینس، بکری، اونٹ، عرب یہ کام کیا کرتے تھے، آج دیکھیں بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ اس لیے تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ تو یہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان، اور بخاری کے اندر اور ابو داؤد کے اندر حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو اس حدیث سے ایمان، اسلام، احسان کے بارے میں معلوم ہوا، قیامت کی جو نشانی ہے ان کے بارے میں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے فرشتوں کو دیکھا، حضرت جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن انسانی صورت میں، اور یہ صحابہ کی فضیلت، صحابہ کا مرتبہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے فرامین پر چلنے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔